السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک مشہور سائنسدان کی کہانی سناؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ الفاظ کیسے ایک انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کو عرش سے اٹھا کر فرش پہ پھینک سکتے ہیں اور فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہے تھامس ایڈیسن کی، جو کہ ایک مشہور سائنسدان تھا۔ اپنے بچپن میں بخار کے باعث وہ قوت گویائی سے محروم ہو گیا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو ایک دن اسکول سے آیا اور ایک خط اپنی ماں کو دیا اور کہا استاد نے دیا ہے کہ اپنی ماں کو دے دو۔ ماں نے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے بآواز بلند وہ خط پڑھا اور کہا آپ کا بیٹا ایک جینیس ہے، یہ اسکول اس کے لیے بہت چھوٹا ہے اور یہاں اتنے اچھے اور قابل استاد نہیں ہیں کہ اسے پڑھا سکیں، اس لیے آپ اسے خود ہی اپنے گھر پر پڑھائیں۔ اس کے بعد تھامس ایڈیسن کو پڑھانے کی ساری ذمہ داری اس کی والدہ نے لے لی۔ سالوں بعد جب وہ تھامس ایڈیسن ایک سائنسدان کے نام پر مشہور ہوا تو اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی۔ بہت سالوں کے بعد کچھ کاغذات ڈھونڈنے کی غرض سے جب وہ لائبریری میں گیا تو اسے وہاں ایک خط ملا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی خط ہے جو اسکول ہیڈ ماسٹر نے اسے بچپن میں دیا تھا۔ اس نے خط کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی کند ذہن اور ذہنی طور پر ناکارہ ہے، ہم اسے مزید اسکول میں نہیں رکھ سکتے۔ اسی دن ایڈیسن نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا، تھامس ایڈیسن ذہنی طور پر ایک ناکارہ بچہ تھا، لیکن ایک عظیم ماں نے اسے صدی کا بڑا سائنسدان بنا دیا، اور کہا کہ ماں نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے، کیسے ایک ماں نے ایک ناکارہ اور کھوٹے سکے کو ہیرو بنا دیا۔ سوشل میڈیا کے اس ماڈرن ایرا میں ہمیں ایسی کہانیاں یا ایسے سائنسدان کیوں نہیں نظر آتے؟ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں اس صدیوں کی نسبت، اس دور کی نسبت بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، میڈیا ہے، ہر گھر میں اکیڈمیز ہیں، سکولز ہیں، ہر گلی میں کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاس بہت اچھے مینٹورز ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوتا نظر نہیں آتا، کوئی جو ہے ہمیں اقبال جیسا روشن خیال جو کہ اپنے فیوچر کا سوچ سکتا ہو اس جیسا انسان نظر نہیں آتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں دو ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو زیرو سے ہیرو بنا سکتے ہیں، ایک استاد اور ایک اس کی ماں، کیونکہ استاد کے ہاتھ میں یہ کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان کر سکے، اور ماں کی گود وہ درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے انسان فرشتہ صرف اور شیطان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کی ماں اور استاد کے نام میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو زیرو سے ہیرو بنانا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مشہور ہسٹورین نے کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں، میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا، کیونکہ ایک ماں ہی ہے جو بچے کا مستقبل بنا سکتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا نے ہماری ماں کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں سے بری کر دیا ہے، اس لیے آنے والی نسلوں کو تباہی کی طرف جانے سے روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ آج کی ماں اور آج کے استاد کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے طلباء کو ٹائم دیں اور ان کا مستقبل بنائیں، کیونکہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج آپ اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائیں گے تو کل کو ہم ایک اچھی قوم پیدا کر سکتے ہیں۔